السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محمد راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں راشد وائس آفیشل۔ دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کووڈ 19 کو پوری دنیا میں پھیلے قریباً 1 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ موت کی نیند بھی سو چکے ہیں۔ جیسے ہی دوستو کوئی وائرس پھیلتا ہے تو سائنٹسٹ اس کی ویکسین بنانے میں لگ جاتے ہیں تاکہ جلد از جلد وائرس پر قابو پایا جا سکے۔ بالکل اسی طرح دوستو، فائزر اینڈ موڈرنا ویکسین وہ پہلی کووڈ 19 ویکسین تھی جس کو ایمرجنسی یوز کے لیے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے اپروو کیا تھا۔ سائنٹسٹ اور ریسرچرز نے جلدی سے کام کیا تاکہ ایک افیکٹو اور سیف ویکسین لوگوں تک جلد از جلد پہنچ جانی چاہیے، کیونکہ شروع میں ویکسین کی سپلائی لیمیٹڈ ہے۔ ہر کوئی اس ویکسین کو نہیں لے سکتا، صرف فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز جو کووڈ 19 کے پیشنٹس کی دیکھ بھال کرتے ہیں ان کو ہی ویکسین دی گئی۔ لیکن جب ویکسین بڑی مقدار میں اویلیبل ہوں گی، جو کہ سپرنگ 2021 میں پاسبل ہے، تو بڑی تعداد میں پبلک کو بھی ویکسین لگائی جائے گی۔ لیکن جیسا کہ ہر نئے آنے والی چیز کے ساتھ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح کووڈ 19 ویکسین کے بارے میں بھی بہت سی غلط افواہیں یعنی رومرز پھیل گئے ہیں، جو کہ ہنری فورڈ ہیلتھ سسٹم میں انفیکشن کنٹرول اینڈ پریونشن کے میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر ڈینیس کننگھم نے کووڈ 19 ویکسین کے بارے میں 10 میتھ بتائے ہیں جو ان کے لحاظ سے غلط ہے، اور انہوں نے اس کی ایکسپلینیشن بھی دی ہے۔ میتھ نمبر 1 یہ ہے کہ اگر آپ یہ ویکسین لوگے اور اگر آپ کو وائرس نہیں ہے تو ہو جائے گا، جس کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر کننگھم نے کہا کہ اس ویکسین میں کوئی بھی زندہ وائرس نہیں ہے تو یہ آپ کو انفیکٹ نہیں کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب ویکسین لیتے ہیں ہم تو ہماری باڈی اس ویکسین میں موجود ڈیڈ وائرس سے ایک سنگل پروٹین بناتی ہے جو ہمارے جسم کے سیلز کو انفیکٹ کرتی ہے۔ اس طرح ہم انفیکشن کو کنٹرول کرتے ہیں، لیکن اس سے آپ کو مائنر سے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں جیسے ہیڈ ایک، لیکن یہ بھی اس لیے کہ آپ کی باڈی امیون ریسپانس کریٹ کر رہی ہوتی ہے، نہ کہ اس لیے کہ آپ کو انفیکشن ہے۔ میتھ نمبر 2 یہ ہے کہ کووڈ ویکسین ول آلٹر یور ڈی این اے، یعنی کووڈ ویکسین آپ کے ڈی این اے کو بدل دے گا، جس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے باڈی فنکشن پر اثر پڑے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر کننگھم نے کہا کہ فائزر اینڈ موڈرنا ویکسین میں میسنجر آر این اے کو استعمال کیا گیا ہے کووڈ 19 سے ہیومنز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور شاید میرے خیال میں یہ ریومر اسی سے پھیلا ہے۔ جس کو مزید ایکسپلین کرتے ہوئے ڈاکٹر کننگھم نے کہا کہ بیسیکلی میسنجر آر این اے ہمارے سیلز کی فیکٹریز کو اس پروٹین کو بنانے کے لیے بلیو پرنٹس دیتا ہے جو ہمارے سیلز کو کووڈ 19 سے بچاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگ ڈر گئے ہیں کہ میسنجر آر این اے اس وائرس کو ہمارے ڈی این اے میں لے جائے گا اور ہمارے اندر میوٹیشن پیدا کر دے گا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ میسنجر آر این اے ہمارے سیلز کا جو سینٹرل پارٹ ہے وہاں تک بھی نہیں جا پائے گا جہاں ہمارا ڈی این اے موجود ہوتا ہے۔ میتھ نمبر 3 یہ ہے کہ ویکسین آر ناٹ سیف بیکاز دے ور ڈیولپڈ کوئکلی، یعنی کہ ویکسین کو بڑی جلدی میں بنایا گیا ہے اس لیے یہ سیف نہیں ہے۔ جس کو ایکسپلین کرتے ہوئے ڈاکٹر کننگھم نے کہا کہ یہ افواہ غلط ہے، اگرچہ کووڈ 19 ویکسین کو بڑی جلدی میں ڈیولپ کیا گیا ہے لیکن اس کی کلینکل ٹرائلز اور ایگزامینیشن سیفٹی میں کوئی بھی جلدی نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا ہے کہ سیفٹی کو ہر لحاظ سے مد نظر رکھا گیا ہے اور کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 1980 میں سائنٹسٹ کو اس طرح کا کام کرنے میں بہت بڑا عرصہ لگ جاتا تھا، لیکن ماڈرن سائنٹیفک ترقی کا شکریہ کہ ہم نے صرف 1 سال کے اندر یہ ویکسین بنا لی، اب ہم وائرسز کو جلدی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ کووڈ 19 بھی سملر ہے دوسرے کورونا وائرس سے جو ہم انسانوں میں پہلے دیکھ چکے ہیں، جیسے MERS اینڈ SARS یعنی سیویئر ایکیوٹ ریسپیریٹری سنڈروم۔ اس لیے ہمارے پاس جو بھی پریویس ریسرچ تھی اس نے اس کام کو اور تیز کرنے میں ہماری مدد کی۔ میتھ نمبر 4 یہ ہے کہ if you get vaccinated it could make you infertile، جس کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مرد ویکسین لے گا تو وہ مرد باپ نہیں بن سکے گا اور جو عورت ویکسین لے گی وہ ماں نہیں بن پائے گی۔ جس کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر کننگھم نے کہا کہ ہمارے پاس ایسا کوئی بھی ڈیٹا نہیں ہے، نہ ہی کلینکل ٹرائلز کے دوران اور نہ ہی کوئی تھیوریٹیکل ریزن ہے کہ جو ویکسین لے گا وہ انفرٹائل ہو جائے گا، یعنی مرد باپ اور عورتیں مائیں نہیں بن پائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ انفیکٹ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ پریگننٹ وومن جس کو کووڈ 19 انفیکشن ہے اس کا مس کیریج ہو سکتا ہے یا وقت سے پہلے بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، تو یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ اسے ویکسین لگوانی چاہیے۔ میتھ نمبر 5 یہ ہے کہ
ویکسین کین لیڈ ٹو لانگ ٹرم ایفیکٹس، جس کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر کننگھم نے کہا کہ اس ویکسین سے کوئی بھی سیریس کمپلیکیشن یا سائیڈ ایفیکٹس جیسے مثال کے طور پر الرجک ری ایکشن ہوتا ہے تو وہ صرف ویکسین لینے کے چند گھنٹے تک ہی ہوگا، لانگ ٹرم تک نہیں رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے ٹرائل میں کوئی سیریس سائیڈ ایفیکٹ نہیں دیکھا تو ہمیں پورا یقین ہے کہ آگے بھی اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور کوئی بھی سیریس یا لانگ ٹرم ایفیکٹس نہیں ہوں گے۔